بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر نائنتھ کلاس اردو ادب میں آج ہم پڑھیں گے غزل، اور غزل نمبر 4 ہے یہ، اور اس کے شاعر کا نام ہے بہادر شاہ ظفر۔ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں بہادر شاہ ظفر کی تصویر، ٹھیک ہے۔ یہ مغل بادشاہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم غزل کی ریڈنگ شروع کریں، ہم جان لیتے ہیں کہ غزل کیا ہوتی ہے یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں مکمل آپ کو ہاؤ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے وابستہ ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، شارٹ سوال آ سکتے ہیں۔ تو آج فرسٹ ویڈیو میں ہم غزل کے بارے میں جانیں گے کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ صنف ادب کی ایک قسم غزل بھی ہے۔ یہاں پر آپ غزل لکھی دیکھ رہے ہیں، آگے کوئی عنوان نہیں ہے، یہاں پر غزل نمبر 4 لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ دیکھیں، جب آپ کوئی نظم پڑھتے ہیں یا آپ کسی نظم کی تشریح کرتے ہیں تو ہر نظم کا آپ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے۔ یہاں پر مثال کے طور پر میں آپ کو کہتی ہوں کہ نظم ہے آپ کی برسات کی بہاریں، تو آپ جج کیجئے کہ پہلے شعر سے لے کے آخری شعر تک اس میں برسات کی بہاروں کے بارے میں ہی ذکر ہوگا، اس لیے اس کا عنوان ہوتا ہے، اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے، اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ جبکہ غزل میں ایسا نہیں ہوتا۔ غزل کا جو ہر شعر ہوتا ہے وہ دوسرے شعر سے جدا ہوتا ہے، ہر شعر کی ایک اپنی ہی الگ کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے اور کہاں آپ کو آگے پتہ چلے گا۔ دیکھیے کہ پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ لغت جو ہے ڈکشنری میں اس کے کیا معنی ہیں۔ لغت میں غزل کے معنی خواتین کے بارے میں بات چیت کرنے کے ہیں۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے ممتاز کرتی ہیں، یعنی بالاتر کرتی ہیں۔ غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ اخلاق، حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جی ہم قافیہ؟ ہم قافیہ سے مراد ہم آواز الفاظ ہیں، رائمنگ ورڈز ہیں، اور ہم ردیف سے مراد ایسے الفاظ یا جملے ہیں جنہیں ہو بہو بغیر تبدیل کیے بار بار دہرایا جائے۔ باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوتا ہے۔ غزل کی انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، یعنی اس حوالے سے وہ دوسرے اشعار کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہی بات میں نے آپ کو پہلے کلیئر کی ہے۔ مطلع غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، اور مقطع غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، بشرطیہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہوتا ہو۔ تخلص کیا ہوتا ہے آگے آپ جانیں گے۔ مزید معلومات میں غزل عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اسے رائج عربیوں نے نہیں بلکہ ایرانیوں نے کیا۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ نکالتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ غزل کے کچھ اہم شعراء یہاں پر درج ذیل ہیں جنہوں نے غزل گوئی میں کمال حاصل کیا۔ میر تقی میر، اسد اللہ خان، داغ دہلوی اور فیض احمد فیض نمایاں غزل گوئی میں ان کا شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر کے اوپر بھی چھوٹا سا سائن ہے، غالب کے اوپر بھی، داغ کے اوپر ہی یہ جو چھوٹا سا سائن ہے یہ تخلص کہلاتا ہے۔ آئی تھنک آپ پیچھے تخلص کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ونس اگین ریپیٹ کر لیتے ہیں، ہم اسے یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ تخلص وہ مختصر نام ہے جو شاعر اپنے اشعار میں استعمال کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں، جیسے ابراہیم ذوق، اسد اللہ خان، غالب، ٹھیک ہے، الطاف حسین حالی۔ نام تو صرف الطاف حسین ہے، حالی انہوں نے تخلص رکھا اپنا۔ نام تو صرف اسد اللہ خان ہے، غالب انہوں نے اپنا تخلص رکھا۔ یہاں پر ذوق جو ہے تخلص ہے۔ نوٹیبل بات پھر ایک دفعہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ یہ کہ غزل کے ہر شعر کی تشریح الگ الگ کرنی چاہیے، کیونکہ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے موضوع اور مفہوم کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اس غزل کے پس منظر پر کہ یہ ایک بادشاہ تھا، تو یہ شاعرانہ طبیعت ان کی جو تھی وہ سڈنلی ہوئی، یا کہ شروع سے ہی شاعرانہ طبیعت رکھتے تھے، یا کوئی واقعہ ان کی زندگی کے ساتھ ایسا پیش آیا کہ یہ شاعر بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ پس منظر اس غزل کا بچوں یہ ہے کہ
1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی برِ صغیر میں آمد سے مغلیہ حکومت نقطۂ زوال کو پہنچی، یعنی ختم ہو گئی، اور آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ دیار غیر میں یعنی کہ غیروں کے ملک میں قید نے نازوں پلے بادشاہ کو درویش صفت شاعر کے روپ میں ڈھال دیا۔ برما ملک کا نام ہے، برما کا مقام رنگون جس کا نیا نام ہے ینگون، وہاں انہیں نظر بند کر دیا گیا، جہاں مرتے دم تک کسی کو اجازت نہ تھی کہ ان سے کوئی مل سکے۔ رنگون کے قید خانے میں گزرے دن رات ان کی حسرتوں کے آج بھی گواہ ہیں۔ حادثات زمانہ نے ان کو اس قدر حساس کر دیا کہ ان کے خیالات خود بخود شاعری میں ڈھلنے لگے۔ آپ کی جو نصابی غزل ہے بچوں، اس میں آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے، جانیں گے کہ انگریزوں کی شاطرانہ چالوں، شاطر کیا ہوتا ہے؟ چالاکی، چالیں کیا ہوتی ہیں؟ دھوکے، ٹھیک ہے، شاطرانہ چالوں اور اپنوں کی لاپرواہیاں، کہ جب اپنے جو ہیں وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنا ہی منہ اٹھا کے چل پڑتا ہے اور آپس میں اتحاد نہیں رہتا اور غداری کرتے ہیں اپنے ہی، اس کو بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک ایسا ہیبت ناک منظر پیش کرتی ہے یہ غزل کہ آج بھی اس کو پڑھ کر طبیعت جو ہے انسانوں کی لرز جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آج کی پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا ہے کہ غزل کا پس منظر کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے یہ جانا ہے کہ غزل کیا ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو دہرائی کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے آپ نے ہوم ورک میں مختصر 10 سوال اور جواب لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اگلی دوسری ویڈیو میں ہم پڑھیں گے، غزل کی پڑھائی کریں گے اور ان کے خاص الفاظ کے معنی لکھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔